غریب کا بچہ تھا، غریب کا بچہ علم حاصل کرنے لگا، پڑھنے لگا 6 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن 9 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی 9 سال کی عمر ہوتی ہے، لوگوں نے بتایا کہ تمہارے یہاں پر ایک امیر شخص ہے، اس کے بیٹے کو پڑھانے ایک کامل استاد آتے ہیں، ایک عالم آتے ہیں، باصلاحیت عالم ہے، ان سے تم علم حاصل کر لو۔ انہوں نے پوچھا کہاں پر ہے؟ کہا وہ سامنے گھر ہے، وہاں پر جا کر کے یہ 9 سال کا بچہ، توجہ رکھو بچوں، 9 سال کا بچہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، تولیہ باندھے ہوئے کھڑا ہو کر کے استاذ کو دیکھ رہا ہے، عالم کو دیکھ رہا ہے۔ عالم صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، روزانہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن عالم صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر غریب کا بچہ ہوں، مگر غریب کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے پڑھا دے۔ کہا بیٹا صبح سے شام تک میں امیر زادے کو پڑھاتا ہوں، پیسے والے کو پڑھاتا ہوں، بیٹا پڑھانا ناممکن ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ او بچوں سنو، آج تمہیں ذرا سا موقع مل جاتا ہے، تم گھنٹیاں چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، اگر پتہ چل جائے استاذ کی تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو تم گھنٹی چھوڑ دیتے ہو، کمرے میں سے نکل کے گھنٹی پڑھنے نہیں جاتے ہو، حفظ والے بچے سبق سنانے نہیں جاتے ہیں، قرات والے بچے، تجوید والے بچے مشق کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن سنو، یہ بچہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے پڑھنے کا وقت میں بتاتا ہوں، میں متعین کر لیتا ہوں، آپ سے پڑھا دینا۔ کہا بتاؤ کون سا ٹائم ہے تم دیکھ رہے ہو صبح سے لے کر کے شام تک؟ کہا کون سی کتاب پڑھو گے؟ کہا کوئی کتاب نہیں، میرے کچھ سوال ہیں، انہیں آپ چلتے چلتے میں آپ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا کروں گا، آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، میں پیدل پیدل چلوں گا، آپ گھوڑا چلائیں گے، میں دوڑ دوڑ کے چلوں گا، مگر تم سے سوال کروں گا، آپ اس کے جواب دیتے جانا۔ بچوں ذرا توجہ رکھو، پاؤں میں ثابت جوتی بھی نہیں ہے، جسم پر قیمتی لباس بھی نہیں ہے، یہ بچہ 9 سال کا بچہ استاذ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ استاذ کا گھر وہاں سے 6 کلومیٹر تھا، استاذ نے ہاں کہہ دیا، انہوں نے سوچا چلو تھوڑے 1-2 سوال کرے گا، بیچارہ لوٹ آئے گا، مگر یہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، وہ جواب پر جواب دیتے جا رہے ہیں۔ 6 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، 6 کلومیٹر تک یہ بچہ سوال کرتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے پیچھے اس کے نیچے ٹاٹ نہیں ہے، اس کے نیچے چٹائی نہیں ہے، اس کے اوپر پنکھا نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھانا کھانے کا برتن نہیں ہے، یہ بچہ دوڑ رہا ہے، دوڑ کے علم حاصل کر رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، دوڑ کے علم حاصل کر رہا ہے۔ 6 کلومیٹر روزانہ امام غزالی دوڑا کرتے ہیں، اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے، یہ بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر سے واپس دوڑ نکالتے ہوئے آ رہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، تم 1 ہی سال میں اکتا جاتے ہو، 8 دن میں بھاگ جاتے ہو۔ اپنے استاد سے پوچھو تمہارے لیے کیسا انتظام کیا جاتا ہے، کمیٹی والوں سے پوچھو۔ او بچوں، کسی ایک کے چڑھائے میں آ کر کے پڑھائی کو بھنگ مت کرنا، پڑھائی کو برباد مت کرنا، استاد کا دل ٹوٹتا ہے۔ ذرا سنو، یہ استاد کے پاؤں چھو لیتا ہے، کبھی استاد کے پاؤں چومتا ہے، چوم کے جا رہا ہے 6 کلومیٹر کی دوری پر۔ 1 دن سبق نہیں، 2 دن سبق نہیں، 1 مہینہ سبق نہیں، 1 سال نہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 6 سال پڑھنے والا بچہ، اس کے مدرسے کا نام کیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی درسگاہ کہاں تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بچوں بتاؤ، یہ بھاگنے والا دوڑ کر کے گھوڑی کے پیچھے چل کر کے نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بستر ہے، نہ پاؤں میں جوتا چپل ہے، بھاگ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، یہاں تک کہ 6 سال تک وہ بچہ پڑھتا رہا، ایسا عالم بنا۔ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس
دور میں اگر کسی کو صوفی بننا ہے، جب تک اس عالم ربانی اس بچے کی جس کا نام محمد غزالی ہے ان کی کتاب نہ پڑھے، کوئی عالم اگر ان کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے، تو میں یہ کہتا ہوں وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بچہ وہ ہے جو 6 سال تک بھاگ بھاگ کر کے علم حاصل کرنے والا بچہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، عظمت قرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ شیطان زیادہ بچوں ہی کو ورغلائے گا، کیونکہ چور وہیں پہ چوری کرے گا جہاں مال ہوتا ہے، جہاں پہ مال ہوتا ہے۔ اس نے ایک طالب علم کو، شیطان سب سے بڑی چیخ مار کر رویا تھا، کیا ایک طالب علم کو دین کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ معاملہ تھا۔ کچھ بچے پڑھائی چھوڑ کے چلے جاتے، تمہیں کیا پتا، اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھو، اپنے صوفیوں کی تاریخ دیکھو، معلوم ہے نفس ایسے ہی ختم ہوتا ہے۔ آج تو نفس جتنا موٹا ہوتا ہے، بس جملہ مسلم آ گیا۔ کھجور کی بوری کٹا سر پہ رکھیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ایک کھجور دیتے ہو، کہتے ہیں منہ پہ تماچا مارا۔ 3 سال تک یہ عمل کیا۔ شیخ ابو بکر شبلی اب کہاں بڑے آگے؟ کہا نہیں، سبق دوسرا چلے گا۔ کہا کیا؟ کہا اب مسجد کے گیٹ پہ جاؤ، وہاں پہ لوگوں کو جب نماز پڑھنے جائے، تم بھی نماز پڑھو لیکن دعا مت مانگنا، دعا مت مانگنا۔ لوگوں کے آنے سے پہلے ان کے جوتے چپل ٹھکانے سے لگا۔ آپ گئے، ہمارے نانا میاں ننیا سسر ٹانڈا شریف میں بھورا میاں وہاں پہ تھے، معلوم تھے، ان سے کہہ دیا تھا ایسے ہی، کہا جوتے چپل سنبھال دو، تو معلوم ہے وہ جوتی چھانٹ چھانٹ کے لگا رہے، بولے یہ جنتی کی ہے جہنمی کی، یہ جنتی کی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ یہی معاملہ تو غالباً مجدد الفسانی کے شہزادے کا بھی غالباً، لیکن وہ تو ان کا تھا معاملہ۔ ایسے عالم کا جوتی سنبھالو، کیونکہ نفس مارنا اپنا نفس، جوتی سنبھالو، جوتی سنبھالی۔ 3 سال تک یہی کام کرو۔ کہا نہیں، ابھی سبق اور آگے بڑھے گا۔ اب کیا ہے، تیسرا پارٹ شروع ہوتا ہے۔ کہا وضو بنواؤ، کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، وضو بنوا رہے ہیں، کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، وضو بنوا رہے ہیں۔ پیر و مرشد آئے، انہوں نے وضو بنایا، پانی تھا اس میں، پاؤں مارا چھپ جیسے، پورے کپڑے سنا دیے ان کے۔ ان کو غصہ نہیں آیا، مسکرائے، ہاتھ چوم لیے، کہا کوئی بات نہیں ہے، میں کپڑے دھو لوں گا، آپ کا وضو آرام سے بن گیا۔ تو کہا تھا جاؤ، تمہارا بیٹا کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا شاگرد کامل ہو گیا۔ امام غزالی کی بات چل رہی تھی، تمہیں معلوم ہے ان کے بھائی نے امام غزالی کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، لوگوں آج بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، سن لینا، خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ عیش و عشرت۔ سبحان اللہ، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا۔ واہ واہ، بہت اچھا عمل کیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے بہت کتابیں لکھی، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے بہت عبادتیں کی، کہا اللہ اعلم و رسولہ، لیکن مجھے جو معلوم ہے چھوٹا سا وہ سن لو۔ کہا کیا؟ کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میرا وضو تھا، میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھا۔ سبحان اللہ، حدیث شریف، کچھ مدرسے کے بچے جو پڑھ کے آئے اور کتابوں کو پھینک دے، چاہے شرح جامی ہو یا مشکات شریف ہو، جلالین شریف ہو، ڈال دیا تپائی میں، ادھر ہی جوتے پڑے۔ تو میں اللہ و رسول کا واسطہ بیٹا، استادوں کے اور کتابوں کے ادب سے جو علم آتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ بے شک، تم اپنے ذہن کے طور پہ صلاحیت تو بنا سکتے ہو، تم اپنے ذہن کے طور پہ صلاحیت تو بنا سکتے ہو، سمجھے، صلاحیت تو بنا سکتے ہو، قافیہ میں شرح جامی میں چونچرا کر سکتے ہو کہ الکلمۃ لفظ، اس میں الفلام کون سا، الکلمہ الفلام ہے، تا کون سا، لفظ مبتدا خبر ہے، اس میں مطابق ساری چیزیں اپنے پڑھی پڑھائی ساری چیزیں کر سکتے ہو، مگر جب تک کتابوں کی
اور استادوں کا ادب تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اور ان کے ادب سے اگر تم نے علم حاصل کر لیا، خدا کی قسم تھوڑی کم بھی صلاحیت ہوگی نا تو تمہارے شاگرد تم سے فیض حاصل کرتے، بے شک بے شک بے شک، فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ امام غزالی کے کچھ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے بیٹا، وہ عادت سمجھ آئیں گے لنگی پہنی اور پاک ہے ناپاک، ناپاک تو خیر الحمدللہ مجھے امیدیں نہیں رکھتے ہوگے کیونکہ عوام بھی یہاں پہ میرے اشارے سمجھ رہے، کھولی گھیرا بنے ہوئے چھوڑ کے چلے آئے اور بس جلدی سے بھاگے الٹے سے، وضو بنا کے رہا کرو یار، تمہارے ہاتھ میں جلالین شریف ہے، بے شک، تمہارے ہاتھ میں مشکات شریف ہے، جی شرع جامی سمجھے، رامپور کے آہا حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب، معلوم ہے محدث ہے، رامپور ہے وہ جی، انہوں نے شرع جامی تہجد میں پڑھی تھی، تہجد کے نماز کے بعد وضو بنا کر، یہ عالم تھا ان کا، سبحان اللہ۔ لیکن سنو امام غزالی سے پوچھا گیا، ایک چیز نہیں ہے، بہت سارے لڑکے کھانا کھاتے ہیں، جھوٹا کھانا تو دو چار لقمے چھوڑے، یہ نیت ہے بعد میں کھا لوں گا، وہ وہیں پر مکھی بھنک رہی ہے، کسی نے بکسے کو اوپر رکھ دیا، کسی نے کتابوں کو اوپر رکھ دیا، کہیں کچھ رکھ دیا، کچھ اپنے گھر سے پوڑی وغیرہ لائے، ساز و سامان لائے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں مدرسے میں رہا ہوں، جی جی بالکل سچ ہے، سچ ہے حضرت۔ کسی نے تپائی کے نیچے سرکا دیا، میرے بچوں علم حاصل کرو تو خوشبودار علم حاصل کرو۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے جو مولویت پڑھنے والے بچے وہ اپنے قاری استادوں کی اہمیت ان کے دل میں کم ہوتی ہے، حافظ جو استاد ہوتے ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے بھی بتایا نا، حافظ قرآن سے محبت کرنا، وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اب تو سارے حافظ، وہ کلو حافظ جاہل والا مقولہ پیش کر دیتا، لیکن اللہ باز بھی ہے وہاں پر، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن تمہیں یہ نیت نہیں رکھنا بادب بانصیب بے ادب بے نصیب، یہ توجہ رکھنا۔ چلو امام غزالی، تمہیں مجھے یہ نصیحت کرنی تھی میں نے بتا دیا، امام غزالی سے پوچھا تو امام غزالی نے بتایا، ویسے تو مجھے پتا نہیں میرا کون سا عمل قبول ہوا کہ نہیں، اللہ اعلم و رسول، لیکن مجھے جو معلوم ہے وہ یہ ہے، کہا کیا کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز کے بعد دو زانو ایسے ایک پاؤں اٹھا کر، جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جی جی جی، جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اب تو پین ہے، پہلے لکڑی کے قلم ہوتے تھے، دبات ہوتی تھی، روشنائی ہوتی تھی، سیاہی اسی سے رائٹنگ آتی تھی، اب تو ہم بڑے بڑے، میں تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے، چلو جملہ غلط نہ ہو جائے، بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں مگر رائٹنگ ان کی کیڑے مکوڑے ہی رہتے ہیں، ٹیڑھی بھیڑی رہتی ہے، جی جی ایسا ہی ہے، لکھنا نہیں آتا، جیسے کچھ مقرر تو خطبہ بھی پڑھنا نہیں آتا، مضاف پہ بھی الف داخل کر دیتے ہیں وہ، سمجھے، صدق اللہ المولانا العظیم ہی کرتے ہیں، یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ علماء ہیں۔ لیکن سنو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں جب لکھنے کے لیے بیٹھا، میں نے بسم اللہ پڑھی، درود شریف پڑھا اور حدیث شریف اب لکھنے کے لیے بیٹھا، اللہ الصمد، میں نے قلم کو روشنائی والا جو برتن تھا جس کو دوات بولتے ہیں، روشنائی کا بدقہ، روشنائی کی شیشی، میں نے اس میں قلم ڈالا، بسم اللہ پڑھ کے جب قلم ڈالا اور قلم ڈالنے کے بعد اس کو ہلکے سے ہلا بھی لیا، ہلانے کے بعد جب میں نے اٹھایا اور یہاں پہ ورق رکھا لکھنے کے لیے بیٹھا تو یہی پر میرے قلم کی نوک پر جس پر روشنائی لگی ہوئی تھی وہاں پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، ایک مکھی آ گئی، مکھی وہ روشنائی پینے لگی، مکھی اپنا پیٹ بھرنے لگی، میں نے اس مکھی کو دیکھ لیا، میرے دل میں خیال آیا اس مکھی کو پھونک ماروں مگر اڑا دوں، مگر کا غزالی ارے تو کسی کے پیٹ پہ لات مت مار، اگر اللہ تعالیٰ تجھے مکھی بنا دیتا تو پھر تیرا کیا ہوتا، جب میں نے سوچا اسے چٹکی ماروں گرا دوں، مگر کہا کسی کے پیٹ پہ لات مت مار، یہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے، اگر تو مکھی ہوتا تو تیرا کیا بنتا، اللہ نے تجھے انسان بنایا، یہ خود مکھی نہیں بنی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں میں نے قلم کو روک لیا اور میں مسکرانے لگا، کہنے لگا یا اللہ اس کی غذا یہی ہے، اس کی خوراک کیا یہی ہے، کہنے فرمانے لگے میں نے جو تھا قلم کو روک لیا، وہ مکھی
مکھی اپنا پیٹ بھرنے لگی، امام غزالی بولے مسکرایا، میرا قلم ہلنے لگا مگر میں نے سانسیں روک لی، کہیں ایسا نہ ہو مکھی اڑ جائے اور بھوکی چلی جائے، پیٹ نہ بھرے بھوکی چلی جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں میری سانسیں روکنا تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ نیکی اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ نے کہا غزالی جا، تو نے میری مخلوق میں سے بنائی ہوئی ایک مکھی کے پیٹ پہ لات نہیں ماری، جا تیرے لیے جنت کے دروازے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور اپنے کارنامے ذرا دیکھ لو، اپنے حالات ذرا دیکھ لو، تم بھائی کے پیٹ پہ لات مار رہے ہو، پڑوسی کے پیٹ پہ لات مار رہے ہو، غریب کے پیٹ پہ لات مار رہے ہو، کہیں بیاہ شادی ہو جائے کچھ بوڑھے بزرگ ڈنڈا لے کے کتوں کو لتاڑ رہے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم سے کوئی بات، کتنوں کے حقوق دبائے بیٹھے ہو، کتنوں کے حقوق مار دیے ہیں، ویسے جلسے میں آ کر کے تم یہ کہتے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نبی کا دامن نہ چھوڑنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں نبی کی زندگی کا ایک ورق سناتا ہوں، نبی کی زندگی میں سے ایک باب اس میں سے ایک چھوٹا سا ورق تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ تم جو اپنے بھائی کے حقوق مارتے ہو، تم جو پڑوسی کے حقوق مارتے ہو، تم نے اپنی بہنوں کے حق مار رکھے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جتنی زمین ہے سب دبا کر کے بیٹھ گئے، بہنوں کا حقوق نہیں دیتے ہیں، ویسے بڑی بڑی باتیں کرتے، حضرت جہیز پہ تقریر کرنا، حضرت اس پہ تقریر کرنا۔ ارے گریبان میں جا کے دیکھ تیری بہن کا تیرے باپ کے حصے میں سے حصہ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے بہن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ تم مفتی صاحب کے پاس آؤ تو تمہیں پتا چلے گا، مگر تمہیں کہا تم نے تو نعتیں سن لی، تم تو مست ہو گئے، تم نے جھوم کے نعرہ لگا لیا، مست ہو گئے۔ یہ علماء جو یہاں پہ پیدا ہو رہے، فارغ ہو رہے، ایک عالم دین مولوی اور 7 قاری، ان میں سے کون مفتی بنے؟ ایک دن ہم بھی ایسے ہی تھے، ایک دن یہ صدر مفتی، استاذ المفتیین، استاذ العلماء، استاذ المدرسین حضرت اللہ مولانا مفتی سلیمان صاحب، ان کی بھی ایسے ہی دستار ہوئی ہوگی۔ علامہ ہاشم جو ان کے استاذ غالباً تھے، علامہ ہاشم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مفتی طریق اللہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، حاجی عبدالوین صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی، ان سے پوچھو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ارے یہ وہ عالم تھے، اگر چلتے تھے تو ان کے چلنے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے کھانے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کی ہر ادا بولتی تھی نبی نبی۔ یہ وہ عالم تھے جن کے پڑھانے سے نہیں، جن کے عمل کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے سدھرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب میں بات بتانے لگا ہوں، حضور کی زندگی کا ایک ورق رکھنے جا رہا ہوں۔ اے لوگو ذرا گریبان میں جھانکو، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ اللہ، نبی کی طبیعت ناساز ہے، آمنہ کے لال کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی کا مزاج مبارک ناساز ہے۔ ایک دن وہیں پہ نماز ادا کی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، جب تیسرا دن ہوتا ہے صحابہ میں بے قراری ہے، صحابہ میں بے چینی ہے، کچھ صحابہ نے نبی کا دیدار نہیں کیا، اور جب تک نبی کا دیدار نہیں کرتے تھے انہیں سکون نہیں ملتا تھا، انہیں قرار نہیں ملتا تھا، وہ پکے سچے عاشق تھے۔ میرے نبی کی طبیعت ناساز، میرے نبی کو 3 دن ہو گئے، اب میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا، بلال والی بات لے لو زیادہ اچھا موضوع رہے گا، حضرت بلال کو بلایا۔ اللہ الصمد، میرے نبی کہتے ہیں
ہیں بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، بلال میرے پاس آؤ۔ حضرت بلال آ جاتے ہیں، کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں کہہ دو تمہارے نبی محمد عربی تم سے آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جویا کہ غیور مسلمانوں، جامعہ رضویہ مرکز اہل سنت، جامعہ رضویہ ابرار العلوم، جامعہ ابرار العلوم رضویہ کے اس سالانہ جلسے میں آنے والوں یہاں سے یہ بات لے کر کے جاؤ، میرے نبی کہتے ہیں جاؤ مدینے میں اعلان کر دو تمہارے نبی کچھ آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب نبی نے اعلان کیا، نبی نے بتایا، حضرت بلال نے مدینے میں اعلان کیا تو لوگوں نے جب سنا، جن کی دکانیں بند تھی وہ بند رہ گئی، جن کی کھلی تھی کھلی رہ گئی، جن کا جو کاروبار تھا وہیں پہ چھوڑ دیا، سب مسجد نبوی پہنچ گئے۔ میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک اتنا ناساز ہے، اکیلے چل نہیں سکتے، ایک ہاتھ حضرت علی کے موڈے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ نبی جا رہے ہیں، مسجد نبوی پہنچے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، استقبال کر رہے، کائنات کے دولہ آ گئے، سیاہ لمک آ گئے، خاتم پیغمبر آ گئے، رہبر انس جا گئے، مونس غریب آ گئے، ندیم خستہ جا گئے، آبرو زمین و زم آ گئے، فخر رسول آ گئے، آفتاب نبوت آ گئے، ماتاب رسالت آ گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان، قلم کی زبان میں کہوں تو یہی کہوں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چلا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی جب آئے، لوگوں نے نبی کا دیدار کیا، میرے نبی نے نماز ادا کی، نماز کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے۔ او لوگوں، یہاں پر تم نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھو، منبر شریف پر بیٹھے ہیں، طبیعت ناساز ہے، کمزور ہو گئے ہیں، چادر شریف اوڑے ہیں، چادر تطہیر اوڑے ہیں، میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے میرے جانی سارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ جب اتنا کہا، میرے نبی نے اعلان کیا، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ سارے لوگ کہنے لگے، آقا ہماری ماں پہ قربان، ہمارے باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، جان من تن دھن سب کچھ آپ پہ قربان۔ آقا آپ کا دنیا پر احسان ہے، آپ پر کسی کا کوئی حق احسان نہیں۔ جب اتنا کہا، میرے نبی نے پھر کہا، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ صدیق اکبر بھی یہی بولے، صحابہ بھی یہی بولے، آقا آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں، آپ کا سب پر احسان و حق ہے۔ جب اتنا کہا، پھر نبی نے اعلان کیا، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، 11 درہم آ رہے تھے، حضرت قسم بن عباس یا فضل بن عباس سے کہا دے دو، دے دیے، انہوں نے دے دیے۔ اب پھر نبی نے تیسری مرتبہ جب اعلان کیا، اے لوگو اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ اللہ اللہ، نبی سے پیار کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے ان صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے، آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا، حضرت بلال نے دیکھا، عثمان غنی اور حضرت ابو بکر نے دیکھا۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، خلافت میں بھی پہلے ہیں، شرافت میں بھی پہلے ہیں۔ یاد رکھنا اس جملے کو، یاد رکھنا اس جملے کو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام
नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बे शक, दूसरा सुभान नंबर अल्लाह। हजरत उमर, तीसरा नंबर उस्मान गनी, चौथा नंबर मौला अली हमारे सब सर के ताज है। और हजरत इतना याद रखना, कोई भी किसी सहाबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी ना कर दे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जबान ना खोले, वरना अली उससे राजी नहीं, हसन उससे राजी नहीं, हुसैन उससे राजी नहीं, अहले बैत अत्हार उससे राजी नहीं, हजरत उमर उससे राजी नहीं, उस्मान गनी उससे राजी नहीं, कोई भी उससे राजी नहीं, रसूलुल्लाह अल्लाह भी राजी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह राजी थे तो पहला नंबर अबू बकर का, अली भी राजी हुए तभी तो रहने दिया। दूसरा नंबर उमर का, अली भी राजी थे तभी तो रहने दिया। तीसरा नंबर उस्मान गनी का, अली राजी थे तभी तो रहने दिया। लोगों अगर हिम्मत हो तो अली पे फतवा लगाओ, नहीं लगा सकता। इसलिए जो सहाबा पे फतवा लगाएगा, गुस्ताखी करेगा, उसके ईमान का ठिकाना नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते सहाबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़िम्न में ये बात आ गई तो मुझे बताना जरूरी था, लेकिन सुनो, मेरे नबी कहते हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे आका मेरा हक है। अब तमाम सहाबा देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, जो खड़े हुए उन सहाबी का नाम सुनाओ। उनका नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। कहा उकाशा क्या कर रहे हो, क्या नबी पे तुम्हारा हक है? हजरत अबू बकर भी यही बोले, उस्मान गनी भी यही बोले, हजरत उमर भी यही बोले, अली भी यही बोले। उमर कह रहे हैं, कहा उकाशा जरा होश में आओ, तुम्हें जान मिली तो नबी के सदक़े में, ईमान मिला तो नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में, तो नबी पर तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि नबी का तुम पर हक और एहसान है। जब इतना कहा उकाशा होश में आओ, कहा आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बार बार उठ रहे और कह रहे हो काशा अगर आज नबी ना होते तो उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती, मगर नबी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें मालूम था, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरी बादुकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में, नबी के सामने ऊंची आवाज से मत बोलो, वरना सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने छोटे से जुमलों में तर्जमा कर दिया, लेकिन सुनो प्यारे, हजरत अली कह रहे हो काशा क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? आकाशा कहते हैं आका मेरा हक आ रहा है। कहा क्या हक आ रहा है? कहा आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आगे आ गया और मेरी पीठ पे आपका कोड़ा लग गया था। उस कोड़े का हक आ रहा है। जब इतना सुना तो सहाबा की आंखें भर आई। हजरत अली कहने लगे ओ काशा अगर कोई दुश्मनी की नीयत से मेरे नबी पे फूल की पत्ती मारेगा तो अली उसका भी मुकाबला करेगा। जब तक अली जिंदा है कोई फूल की पत्ती भी दुश्मनी की नीयत से नहीं मार सकता। जब इतना कहा हजरत उमर भी कह रहे क्या कर रहे हो, उस्मान गनी भी कह रहे क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ओ काशा तुम्हारा हक है, ओ काशा तुम्हारा हक है, तुम्हारे ऊपर मेरा कोड़ा लगा, उस कोड़े का हक आ रहा है। हजरत अली की आंखों में आंसू है, सहाबा की आंखों में आंसू है। सहाबा कह रहे हैं, सहाबा बोल रहे हैं, सहाबा कह रहे हैं ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे जिस्म पे कोड़ा मार लो, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। इसलिए नबी की तबीयत नासाज है, इसलिए नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, इसलिए मेरे आका की तबीयत नासाज है। मेरे जिस्म पे मारो, मेरा रुंगटा गिरा दो, मेरी खाल उखाड़ दो। जब इतना कहा हजरत उकाशा कहने लगे आका अगर मैं अली और
عمر اور عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق کے اگر جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اوکاشا تمہاری آنکھوں نے دیکھا امیہ میرے سینے پہ پتھر رکھ کے کھن چلاتا تھا اور یہی کہتا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، نبی کا کلمہ چھوڑو، دل سے ایمان نکالو، مگر میں یہی کہتا تھا چاہے میری جان چلی جائے مگر ایمان نہیں جائے گا، میرے خون کا قطرہ قطرہ بہ جائے مگر نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ دعا کرتا تھا نبی نے مجھے آزاد کرا دیا، ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کرا دیا۔ جب اتنا کہا اوکاشا یہ میں مقروض ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، میرے گوشت کا قیمہ کر دو، جانوروں کو ڈال دو، جو چاہو کر دو۔ بلال اف نہیں کہے گا مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ جب اتنا کہا صحابہ رو پڑے، بلال کی یہ آواز سن کے رو پڑے۔ بلال رو کر کے کہنے لگے اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی وضو بناتے تھے تو تم دامن میں پانی لے لیا کرتے تھے، نبی تھوکتے تھے اپنے ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے، لیکن آج تم کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو۔ جب اتنا کہا حضرت اوکاشا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، لیکن اوکاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے جسم سے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ ارے نبی کی طبیعت ناساز ہے، او نوجوان ذرا توجہ کر، تو نبی کا غلام اپنے آپ کو بتاتا ہے اگر تیری ماں تجھ سے کچھ کڑوے جملے بول دے تو تیری گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اگر تیرا باپ تجھے کچھ بول دے تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، اور تو طالب علم تو اپنے استاد کو الٹا سیدھا سمجھ کے چلا جاتا ہے اور گھر پہ کچھ جا کر کے بول دیتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اپنے بھائی کے حق مارے، تم نے اپنے پڑوسی کے حق مارے، تم نے کتنے حق مارے؟ ذرا نبی کو دیکھو، آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے اور تو بیٹا ہو کر کے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو 14 سال کی بچیاں ہیں، ماں چیخ رہی ہے مگر یہ کہنا نہیں مانتی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی برتن مانج لے، بیٹی موبائل مت چلا، بیٹی دوپٹہ رکھ لے، مگر یہ نیلی پیلی آنکھیں نکال رہی ہے۔ او میری بہن سن لے، او میری بچی سن لے، آج ابرار العلوم کے سہن سے جلسے سے یہ فکر لے کر کے جانا اور توبہ کر کے جانا، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مقرروں کی موجودگی میں یہ بات لے کر کے جانا ہم اگر جئیں گے تو اللہ اور رسول کے نام پر اور مریں گے تو شریعت مصطفیٰ پر، بولو انشاءاللہ۔ اب یہاں تک سنو، میرے نبی کہہ رہے اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی بولے ٹھہرو، بلال کوڑا دے دو، بلال کوڑا دے دو۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اوکاشا کو دینے چلے۔ حضرت بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دینے چلے، صحابہ کی گردنیں جھک گئی، صحابہ دیکھ رہے، علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی کہہ رہے ہم جنگوں میں نہیں ہارے، ہم بڑے بڑے میدان میں گردنیں نہیں جھکائے، مگر آج نبی کے سامنے کیا کرے؟ ایسا منظر آ گیا، اب نبی کے سامنے کیا بولے؟ نبی کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں اور دل بے قرار ہے، دل پریشان ہے، کہیں اوکاشا کوڑا نہ مار دے۔ صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے مولا، تیرے بھید تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم و رسول اللہ سمد۔ حضرت اوکاشا کی طرف کو حضرت بلال جب کوڑا لے کر کے چلے، اوکاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور آ رہا ہے۔ کہا وہ حق کیا ہے؟ کہا آقا جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرے ہاتھ میں حضرت بلال کا کوڑا نہیں تھا،
بلکہ آپ کے ہاتھ میں حضرت بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کا کوڑا تھا، آپ کا۔ اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہا جاؤ بلال جاؤ، میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ حضرت بلال اب نبی کا حکم مان رہے ہیں، جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اوکاشا کھڑے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اوکاشا معافی مانگ لو، اوکاشا بیٹھ جاؤ، اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ میرے بلال، حضرت بلال جا رہے ہیں، خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، آواز لگائی خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اور چوکھٹ پکڑ کے روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بلال کی کمر جھک گئی ہے کیونکہ معاملہ ایسا ہو گیا، نڈھال ہو گئے ہیں۔ حضرت علی جیسے جنہوں نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لی، آج دیوار سے ٹک چکے ہیں، آج دیوار سے ٹک گئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عمر جیسا بہادر جن کے بارے میں نبی خود کہتے ہیں میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، آج عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا عمر نے کبھی گردن نہیں جھکائی، لیکن اوکاشا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اوکاشا ہوش میں آؤ۔ ادھر حضرت بلال دروازے پہ بیٹھ گئے، رونے لگے۔ خاتون جنت نے کہا بلال کیا بات ہے؟ کہا اپنے بابا والا کوڑا دے دو، بابا جانی والا کوڑا دے دو۔ کہا کیوں؟ نبی نے کوڑا کیوں منگایا ہے بلال یہ بتاؤ۔ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ چھپا لوں کہیں بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے۔ کہا مجھے حکم ہوا ہے، مجھے حکم ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بلال جھوٹ بولے، معاذ اللہ کسی صحابی کی طرف جھوٹ کی نسبت مت کرنا۔ لیکن سنو حضرت بلال نے کہا میرے نبی نے کوڑا منگایا، حکم سن کر کے آ گیا ہوں۔ کہا بلال جب تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم لوہے پر لٹایا جا رہا تھا اس وقت بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے۔ بلال جس وقت تمہیں لوہے کے کانٹوں پر لٹایا جا رہا تھا، تمہاری زبان پہ گرم لوہا رکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ نبی کا کلمہ تھا۔ بلال تمہارے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گن چلا رہا تھا، اس وقت بھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ کلمہ تھا۔ آج آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ بلال بتانا ہوگا۔ حضرت بلال نے بتایا، اوکاشا کا پورا واقعہ بتایا۔ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی کہا کہ میرے سرتاج علی نہیں ہے؟ کہا علی ہے، مگر معاملہ ایسے ایسے پھنس گیا ہے۔ خاتون جنت نے کہا این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن حسین کہاں ہے؟ دونوں میرے پاس آ جائیں۔ حسن حسین آ جاتے ہیں، دونوں کو چوما۔ کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ، آج نانا پہ قربان ہو جانا، ایک آگے سے قبر کر لینا، ایک پیچھے سے قبر کر لینا، تاکہ کوڑا لگے تو فاطمہ کے باپ کے نہیں، فاطمہ کے پاروں کے لگے، فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں کے لگے، فاطمہ کے جگر کے لگے، میرے باپ کے نہیں نواسوں کے لگے۔ جاؤ بیٹا چلو، جاؤ دیکھو نانا کی خاطر جاؤ۔ جب اتنا کہا حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، حسن حسین کو پکڑا، روتے ہوئے چلے آ رہے۔ بلال سے حسین پوچھ رہے کون ہے اوکاشا جو نبی کے کوڑا مارنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ میرے بابا وہاں نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ چلتے چلے جا رہے، حضرت بلال کیا جواب دے؟ روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی نانا کو دیکھا، حسین نے دیکھا، حسن نے دیکھا، دور سے دیکھتے ہی نانا منبر شریف پہ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال
बिलाल की उंगली छोड़ दी और छोड़ के दौड़ पड़े। दोनों बच्चे दौड़ पड़े और जाकर के सीधे नाना को चिपट गए, नाना से प्यार करने लगे। नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं है, नाना जान 3 दिन से आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत नासाज है नाना जान। लेकिन माँ भी रो रही है, आपके जिस्म पे ओकाशा कोड़ा मारना चाहते हैं नाना। मैं आगे से हूँ, भैया हसन पीछे से है, ओकाशा से कह दो जितने कोड़े चाहे मार ले। कौन ओकाशा है जो कोड़े मारना चाहता है? जब इतना कहा कह दो वो साहब ये रसूल कोड़े मारे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं बच्चों, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, अरे वो हुसैन अपने नाना की गर्दन से चिपटे पड़े हैं। जो नाना नमाज हालत सजदे में है, नमाज में पीठ पे आकर के नवासा बैठ गया, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन और हसन है जिनको सामने रख के दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज हसन हुसैन रो रहे और कह रहे नाना जान, नाना जान हमने आपको घेर लिया है, ओकाशा से कह दो कोड़ा मारो। जब इतना कहा सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, अली का दिल कांपने लगा। हजरत अली को जब नबी ने देखा, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। जब ओकाशा के हाथ में कोड़ा गया, लोगों इस मदरसे से ये लेकर के जाना। जब बिलाल ने कोड़ा दिया, ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा गया, ओकाशा ने कहा आका आका, अगर मैं हसन हुसैन के ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अली दोनों बच्चों को ले लो, मेरे प्यारों को ले लो, मेरे लाडलों को ले लो। अब अली दोनों बच्चों को पकड़ रहे, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे। कह रहे बाबा बाबा आज हमें छोड़ दो बाबा, हमारी माँ की आंखों में आंसू है बाबा, हमने माँ को रोते हुए छोड़ा बाबा। जरा तुम देखो, तुमने अपनी माँ को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा रुलाया होगा। कहा बाबा बाबा हमें छोड़ दो। हजरत अली भी नबी के कदमों पे बैठ गए, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, हजरत अली भी बैठ गए। सहाबा की आंखों में आंसू है, बिलाल की आंखों में आंसू, ओकाशा भी रो रहे। ऐसा मंजर, अरे ये है नबी, और नबी का नारा लगाने वालों, तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी की सीरत तो सुनो, नबी की जिंदगी तो देखो, नबी के हालात तो देखो। एक गुलाम से घोड़ा खाने के लिए तैयार है, मेरे नबी के कदमों में अली बैठे, कह रहे आका हिम्मत नहीं है आका। काली दोनों बच्चों को पकड़ो, अली पकड़ो। अली ने फिर हिम्मत करी, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो। बाबा माँ को हम क्या जवाब देंगे, अपनी माँ को क्या बताएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अपने माँ बाप को गालियां बकते हो, मोबाइल चला के माँ बाप की गर्दनें झुकाते हो, 15-15, 18-18 साल के मोबाइलों पे पड़े रह करके SMS लिखते हो, दूसरों की बहन बेटियों से गुंडागर्दी करते हो। अरे जरा इनको देखो, ये कारी कुरान, 7 कारी कुरान है, 3 मौलवी है, 1 आलिम है। तुम कहते हो क्या बनता है? मदरसों से ये बनता है। ये इतने मुफ्ती देख रहे हो, इतने आलिम देख रहे हो, किसी खेत में नहीं, अपने घर में नहीं, ये मदरसों की देन है। ये फकीर जो बोल रहा है, ये भी मदरसों की देन है। मदरसों पे नजरें है, खानकाहों पे नजरें है, मस्जिदों पे नजरें है, मगर तुम्हें आना पड़ेगा। अगर अपने रुपये पैसे से
ضرورت پڑے تو مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے تعاون سے، اپنی محنت سے، اپنی سیاست سے، اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی دانائی سے اگر مدرسوں کو مضبوط کرنا پڑے تو کرو، اس لیے مدرسے مضبوط ہے تو تمہارا دین مضبوط۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک دونوں بچے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اللہ، حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے بچے کہہ رہے ہیں بابا بابا نانا کے جسم پہ گھوڑا لگے گا، ہماری آنکھیں بند کر لو بابا، ہماری آنکھیں بند کر لو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری آنکھیں بند کر لو بابا۔ حضرت علی اور تمام صحابہ کہہ رہے ہو کاشا پہ مان جاؤ۔ کاشا نے کہا آقا جس وقت گھوڑا لگا تھا آپ کے جسم پہ، میرے جسم پہ اس وقت کوئی قمیص نہیں تھی آقا، آپ یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، اگر میں اسی چادر پہ مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کہا میرے نبی نے چادر تطہیر اتار دی، میرے نبی نے چادر پاک اتار دی، میرے نبی نے چادر شریف اتار دی، نورانی چادر، برکت والی چادر، رحمت والی چادر اتار دی، اور اتارنے کے بعد جب نبی کا گورا گورا جسم دکھا، اللہ سمجھ یہ کون نبی ہے؟ جو ابھی غلام سبحانی نے جو پڑھی تھی، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ سمجھ میرے نبی کا جب گورا گورا جسم دکھا، صحابہ کی نظریں جھک گئی، صحابہ کی گردنیں جھک گئی، اب تو اوکاشا گھوڑا ماری دیں گے، مولا مولا اوکاشا کے دل کو پھیر دے۔ صحابہ کی نیت یہ ہے مگر میرے نبی ایک غلام سے گھوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، کہا گھوڑا مارو۔ صحابہ کہنے حضرت اوکاشا بولے آقا جس وقت گھوڑا لگا تھا میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، اگر آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہو، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہو، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہو، آپ کا مبارک برکت والا نورانی چہرہ اگر میری طرف کو ہو اور میں ایسے ہی گھوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اپنا رخ انور گھما لیا، چہرہ گھما لیا، پیٹھ شریف حضرت اوکاشا کی طرف کر دی، جب پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کی، یہاں پر شانے پر مہر نبوت دکھائی دے گئی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت دکھائی دے گئی، صحابہ کی آنکھیں بند ہوئی اور پھر جب آنکھیں کھلی تو دیکھا حضرت اوکاشا آگے بڑھے اور گھوڑا ایک طرف رکھا، رکھنے کے بعد میرے نبی کی مہر نبوت کا بوسہ دے دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آقا کے قدموں کو چوما، چومنے کے بعد آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان، میں آپ کے گھوڑا نہیں مار سکتا تھا، لیکن کہا اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ گھوڑا مار لوں گا نہیں، اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے عثمان تم سمجھ رہے تھے، اے مولا علی تم سمجھ رہے تھے حسن حسین کے گھوڑا مار لوں گا نہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور ان آنکھوں سے دیدار کروں، ہونٹوں سے بوسہ دوں، آج میری وہی تمنا پوری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عالم اور 3 مولوی اور 7 قاری الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔
میں آیا 1-1.5 گھنٹے میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، اور لوگ آئے چلے جائیں گے، مگر ایک حافظ بنانا، قاری بنانا، عالم بنانا، مولوی بنانا بڑا مشکل ہے جی تم صرف ایک سورت، یہ حضرت اللہ مولانا مفتی آصف صاحب قبلہ بہت قابل نوجوان علماء میں قابل شخص ہیں، جی بے شک، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، آپ صبح سے کسی ایک اپنے بچے کو ایک سورت یاد کرانا شروع کر دیں، جی پھر جب یاد ہو جائے اس کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا، تو پھر بتانا کہ پورا قرآن حفظ کرانا، قاری بنانا، عالم بنانا، مولوی بنانا کتنا مشکل۔ جی جی اور حضرت ایک سچی بات کہوں، کیونکہ میں پہلے مدرسے میں بدرالعلوم میں پڑھایا ہوں، تو مجھے دونوں راستے تھوڑے تھوڑے معلوم ہیں، جی آپ کی دعا سے معلوم ہے۔ جتنے تم لوگ نا مجھے ایک رات میں دے دو کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور مولانا کی نہیں، جی اور بخدا مجھے کوئی حسد وغیرہ کچھ نہیں، ایسا نہیں، جتنے ایک رات میں دے دو گے نا اتنے پورے مہینے میں ایک مدرس کو نہیں ملتے۔ جی میں اپنے مدرسے کی بات کر رہا ہوں، جب پڑھاتا تھا پورے مہینے میں نہیں ملتے، تب میری تاریخیں لینے کے لیے ایک ہی رات میں دے دیتے، جی وہی لوگ جو حق ہے وہ حق ہے۔ حضرت ان کی اتنی محنتیں ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اوپر پھونک ماری دھول جاڑ دی، اور ایک یہ ہے کہ زمین کھودی، دانا ڈالا، پانی لگاتے رہے، پودا اگا، پھل آیا، تب تم نے اس کو استعمال کیا۔ جی بے شک، کتنا مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن آپ کی سمجھ میں جلدی نہیں آئے گا۔ آپ کو تو کوئی شاعر کر دے، کوئی مقرر 2-4 جملے بول دے، آپ نے نعرہ لگا دیا اور سمجھ لیا کہ بہت کامیاب ہو گئے، لیکن صحیح معنوں میں یہ جو ہماری جڑ ہے، جو ہماری فصل ہے، وہ انہی مدرسوں سے ہے، اور ہماری بقا سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری یہ جو فصل ہو رہی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے سے ہٹے ہوئے، حضرت 15-15 سال کے بچے آج نشہ کر رہے ہیں، جی جی یہی حال ہے بے شک، 14-14 سال کے بچے موبائلوں پر، میری بچیاں بیٹھی ہیں، کیا بتاؤں حضرت، لڑکی لڑکے آپس میں اس انداز میں بات چیتیں کر رہے ہیں، اس انداز میں SMS لکھ رہے ہیں کہ بس بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، آج پوری دنیا کی ہم پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں، جی پوری دنیا کی۔ میں تقریر کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مقرر ہیں، یہ بڑے بڑے حضرت اللہ مولانا جمیل صاحب، یہ وہ ہیں جو مقرری نہیں بلکہ مقرر گر ہیں، یہ لوگ جی مقرر گر ہیں۔ اور جتنے علماء، اگر نام نہیں لیا معذرت کے ساتھ، ایک حدیث پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو، آپ ان کا مقام دیکھیں، ان کا مقام۔ پہلے یہ بتائیں، میں اگر کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اگر حضرت کسی کی تعریف کریں حضرت کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں، نظرۃ الی العالم احب الی من غبادۃ سنۃ مع صیامها وقیامها۔ یہ کسی مولانا کا بیان نہیں ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ آقا فرماتے ہیں، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، نظرۃ القصیقہ۔ آقا فرماتے ہیں، کسی عالم ربانی کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہی تک نہیں، ایک موقع پر آقا اور فرماتے ہیں، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا،
قال رسول اللہ ہم علماء امتی، آقا فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، جو اعلیٰ ہیں، جو سندر ہیں، جو بہتر ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے جنتیوں میں اشرف کون ہے؟ کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جنتیوں میں جو اشرف ہے، جو اعلیٰ ہے، جو سندر ہے، جو بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری امت کے علماء۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ مگر کہاں ذرا توجہ رکھو، ایک قرآن شریف کی آیت ذرا ملاحظہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا کونوا ربانیین، ولیکن پہلے لگا ہوا ہے تبھی جملہ پورا بنے گا، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگو کونوا ربانیین، تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ، مگر ذرا غور کرو ہماری قوم پر، اللہ والے کن کو سمجھتی ہے؟ اللہ والے ہماری قوم انہیں سمجھتی ہے جو گلے میں بڑے بڑے کنٹھے پہنے ہو، ہماری قوم اللہ والے انہیں سمجھتی ہے جو مزاروں پر گانجا پیتے ہو، ہماری قوم اللہ والے انہیں سمجھتی ہے، اللہ والے انہیں سمجھتی ہے جو نیلے پیلے کالے کپڑے پہن کر کے غنڈہ گردی پھیلاتے ہو، ہماری قوم اللہ والے انہیں سمجھتی ہے جو یہ کہتے ہو شریعت اور ہے، شریعت الگ ہے، معرفت الگ ہے، طریقت الگ ہے، وہ قوم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات مت سنو، لوگ انہیں اللہ والے سمجھتے ہیں، مگر میں تمہاری نہیں مانتا، قرآن کی مانتا ہوں، اللہ کی مانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ اللہ کی نظر میں اللہ والے وہ نہیں ہے جو جھگڑا پھیلاتے ہیں، بلکہ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو عالم ربانی ہوتے ہیں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ مگر کہاں پر لوگ ذرا غور کرو، توجہ کرو، یہ جتنے علماء ان کا مقام سنو، یہی پر ایک بات اور بتا دوں تاکہ میری بات صاف ہوتی چلی جائے۔ یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں علماء ربانیین کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو عالم ہے، وہ ان میں سے کوئی عالم ایسا بھی ہوتا ہے جو عالم بدعمل ہوتا ہے، وہ عالم جو نمازیں چھوڑے، وہ عالم جو داڑھی کٹائے، وہ عالم جو تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے، وہ عالم جو رسول کی گستاخی جس سے چلکتی ہو، وہ عالم جو علماء میں اوروں میں اختلاف پھیلائے، اگر ایسا عالم ہے جو عالم بدعمل ہے تو نبی فرماتے ہیں ایسا عالم بت پرستوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ ایسا عالم، لیکن میں جو بتا رہا تھا یہ علماء ربانیین کے بارے میں، اللہ الصمد، کیسے حالات۔ ایک جگہ میں نے پڑھا
آقا فرماتے یشفع یوم القیامہ ثلاثہ، سبحان اللہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جو شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہوں گے بولو؟ 3 لوگ. یشفع یوم القیامت ثلاثہ. نمبر 1 الانبیاء. سبحان اللہ. انبیاء شفاعت کریں گے. بے پھر جملہ آتا ثم العلماء. سبحان اللہ. پھر علماء. بہت ٹھنڈ کا اثر ہے نا آواز میں، کوئی بات نہیں. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. ثم العلماء. علماء شفاعت کریں گے. بے شک. پھر آتا ثم الشہداء. شہید. حدیث شریف کا جملہ ہے 3 قسم کے لوگ. مگر لوگ کن کو اللہ والے سمجھتے ہیں حضرت؟ جی. جو آ کر کے یہ کہے شریعت الگ معرفت الگ. جی. وہ یہ کہتا ہے الگ کا مطلب یہ کہ شریعت پر نہیں، ہم معرفت چلتے ہیں، ہم معرفت والے ہیں. مولانا لوگ شریعت والے ہیں. مفتی صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. یہ جان لو شریعت روح ہے. روح جیسے کہ جسم میں روح ہوتی ہے. اگر روح ہے تو تمہارا ہاتھ کام کرے گا، اگر روح ہے تمہاری آنکھیں کام کریں گی، اگر روح ہے تمہارے پاؤں کام کریں گے، اگر روح ہے تمہاری زبان کام کرے گی. اگر روح نہیں ہے تمہارے ہاتھ کام نہیں کریں گے، آنکھیں کام نہیں کریں گی، پاؤں ہے کام نہیں کریں گے. ایسے ہی شریعت ہے تو معرفت ہے، شریعت ہے تو بعد میں کچھ ہے. اگر شریعت نہیں تو معرفت بھی نہیں، بلکہ معرفت نہیں وہ شیطانیت ہوا کرتی ہے. یاد رکھو شریعت ہے جو شریعت پر کا پابند ہوگا، جو شریعت پر چلے گا وہی اللہ والا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف سناتا ہوں حضرت. جی. جملہ آتا ہے جملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے لوگوں سنو، آج جو بھی آتا ہے کسی بھی عالم کو برا کہہ دیتا، کسی بھی امام کو برا کہہ دیتا، کسی بھی قاری کو برا کہہ دیتا. لیکن سنو، عالموں سے چڑھنے والے، عالموں کو برا کہنے والے، عالموں سے نفرت رکھنے والے، حدیث شریف کا جملہ سنو. اللہ کے رسول فرماتے لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. آقا فرماتے آقا فرماتے کیا؟ اگر کوئی علماء کو، عالم کو حقیر سمجھے، کم تر سمجھے تو وہ کھلا ہوا منافق ہے. بے شک. بین النفاق. جو عالموں کو برا سمجھے وہ کھلا ہوا منافق. اب ذرا دیکھو، اب ذرا پوچھو، جو نبی نے یہ مہر لگا دی وہ کھلا ہوا منافق ہے. لوگوں جس کے دل میں اگر کوئی عالم امام ہے اس سے نفرت رکھتا ہے، یا کسی عالم سے دل میں تھوڑی قدورت رکھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، خود 50,000 کماتا ہے، امام 10 کماتا ہے تو وہ حقیر سمجھتا ہے، یہ امام 12 کماتا ہے وہ حقیر سمجھتا ہے، عالم کو حقیر سمجھتا ہے. نبی فرماتے ہیں وہ
وہ کھلا ہوا منافق ہے. اب ذرا قرآن میں ڈھونڈو, قرآن کو تلاشو, منافق کی سزا کیا ہے, منافق کی سزا کیا ہے, منافق کو ملے گا کیا؟ تو قرآن شریف کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. نیچے والے طبقے کا نام حاویہ تفسیر میں آتا ہے, لیکن ذرا سنو, حضرت عبداللہ ابن مسعود یوں فرماتے ہیں حاویہ جس گڑھے کا نام ہے وہ گڑھا ہے جس گڑھے سے جہنم کے اور گڑھے ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ وہ گڑھا ہے. اور بعض نے یہ لکھا ہے جہنمیوں کی پیپ, جہنمیوں کا خون جہاں سے بے بے کر کے نکل کے جس گڑھے میں جمع ہوگا اس گڑھے کا نام حاویہ ہے. لیکن سنو, اللہ فرماتا ہے منافقین جہنم کے نچلے والے طبقے میں رہیں گے. لوگوں توجہ کرنا, غور کرنا, کسی عالم ربانی کو کمتر مت سمجھنا, حقیر مت سمجھنا, اس کو برا مت کہنا, غیبت مت کرنا, برائی مت سمجھنا. اس لیے یہ وارث نبی ہے, اس سے اللہ بھی راضی ہے, رسول اللہ بھی راضی ہے. عالم ربانی وہ ہوتا ہے تمہارے گھر میں جائے تو برکتیں, تمہارے کھیت میں جائے تو برکتیں, جہاں سے گزر جائے تو برکتیں. یہی تک نہیں, اگر قبرستان سے گزر جائے عالم ربانی تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت قرآن کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہندوستان میں ولیوں کے سردار, ہندوستان میں ولیوں کے سردار عطائے رسول غریب نواز, سبحان اللہ. ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا کیا ہے, ذرا توجہ کریں. ایک شخص ایسا تھا جو عالموں کو دیکھ کر کے منہ ٹیڑھا کرتا تھا, جی, جو عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدرسے کے بچوں سے, جو عالموں سے, جو حافظ و قاری, کوئی بات بھی نہیں, لیکن خالی بس منہ گھما لینا, منہ پھیر لینا. یہ غریب نواز کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. ان کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جو عالموں سے تھوڑی نفرت کرتا تھا, منہ پھیر لیا کرتا تھا, منہ گھما لیا کرتا تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ خالی ظاہری علم پڑھتے ہیں, وہ یہ سمجھتا تھا یہ خالی علم پڑھتے ہیں, ان سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے. لیکن سنو, غریب نواز خود فرماتے ہیں, ملفوظات میں ہے, جب وہ پھیر لیا کرتا تھا منہ, نفرت کیا کرتا تھا منہ. اگر کوئی عالم آ رہا ہے دوسری طرف کو منہ گھما لیا کرتا تھا, کوئی عالم آ رہا ہے دوسری طرف کو گھوم جاتا تھا. جب اس شخص کا انتقال ہوا, جب وہ شخص مرا, تو لوگوں نے اس کا منہ کعبے کو کر دیا, لیکن خود بخود اس کا منہ کعبے سے گھوم جاتا ہے, کعبے سے پھر جاتا ہے, کعبے سے ہٹ جاتا ہے. لوگوں نے پھر اس کے منہ کو کعبے کی طرف کر دیا, لیکن پھر اس کا منہ پھر جاتا ہے, منہ گھوم جاتا ہے, منہ پلٹ جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا, کعبے کی طرف کو منہ کر دیا, مگر ہر مرتبہ منہ گھوم جاتا ہے. ایک اللہ والا آ گیا, وہ دیکھ رہا تھا. جب اس نے کشف کیا تو اسے پتا چلا, اس نے اعلان کر دیا, اے لوگوں جتنی مرتبہ چاہو تم اس کا منہ کعبے کو کر دو, مگر اس کا منہ کعبے سے پھیر دیا جائے گا, گھما دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا. سب لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر دوبارہ کر کے دیکھا, پھر گھوم گیا, پھر کر کے دیکھا, پھر گھوم گیا. سب لوگ بولے ذرا بتاؤ تو یہ ماجرا کیا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا یہ وہ شخص ہے جو عالموں کو دیکھ کر کے اپنا منہ گھما لیا کرتا تھا, اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا, اپنا منہ لوٹا لیا کرتا تھا, اس سے نفرت کیا کرتا تھا. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی, اللہ تعالی
اپنے گھر خانہ کعبہ کی طرف سے اس کے منہ کو گھما دیا. اس لیے جو میرے نبی کے وارث سے نفرت رکھے گا اس سے ہرگز نہ تو اللہ راضی ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لوگ ہیں ایسے. اور ایک شخص وہ بھی ہے حکایت میں آتا ہے, فضائل میں بیان کر رہا ہوں, ایک شخص وہ بھی ہے جو حافظ قرآن کی پیٹ نہیں کرتا تھا. جی بے شک. حافظ قرآن مگر اس کی پیٹ نہیں کرتا تھا. اگر کوئی حافظ قرآن آ گیا تو گھوم جاتا تھا تاکہ پیٹ نہ ہو جائے, ادب کرتا. حافظ قرآن کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھا, وہ ادب کرتا تھا. کسی نے پوچھ لیا, کہا یہ بناؤ, یہ بتاؤ آپ جو ہے پیٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مفتی تو ہوں نہیں, میں مولانا تو ہوں نہیں, پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, مگر اس کا جواب نہیں دے سکتا, دکھا سکتا ہوں. اس نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے قرآن شریف کو اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا. پہلے مکانوں میں طاق ہوا کرتی تھی, اس نے طاق میں رکھ دیا. سبحان اللہ. قرآن شریف کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر جزدان میں طاق میں رکھ دیا اور کہا آؤ ذرا اس قرآن کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ, پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ. وہ کانپ گیا, وہ لرز گیا. کہا کون ہے جو قرآن کی طرف کو پیٹ کرے گا, کون ہے جو قرآن کی طرف کو پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا؟ کہا تمہیں کوئی مارے, کہا تب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. کہا کوئی جان سے مار دے, کہا میرے ایمان کی حرارت یہ کہتی ہے تب بھی میں مرنا تو گوارا کروں گا مگر پیٹ کرنا گوارا نہیں کروں گا. اس نے کہا میں پڑھا لکھا تو نہیں, مجھے زیادہ معلوم نہیں. ارے قرآن تو کپڑے کے اندر ہے, قرآن تو جزدان کے اندر ہے, پیٹ کر کے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا میں ہرگز قرآن کی طرف ہونے دو مگر پھر بھی پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. کہا ذرا سمجھ جاؤ, وہ حافظ قرآن, اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کے سینے میں قرآن کی 666 آیتیں ہیں. کہا میں مر سکتا ہوں مگر میرے ایمان کی حرارت یہ کہتی ہے میں بھی نہ قرآن کی طرف کو پیٹ کروں نہ حافظ قرآن کی طرف کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. یہ اگر کسی نے پیٹ کر لی تو یہ نہ سمجھے یہ واجبات میں سے یا فرائض میں سے نہیں, میں آداب بتا رہا ہوں. جی کیونکہ ذمہ دار یہاں پر علماء, اسٹیج بھی ذمہ دار, کوئی بات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے. میں نے فضائل کا ذکر کر دیا پہلے, اب ذرا بتاؤ اور آگے سنو کیا ہوا. وہ قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا, اس کا معاملہ کیا تھا معلوم؟ قرآن شریف کو اٹھاتا تھا, پڑھا ہوا تو تھا ہی نہیں ضرور. قرآن شریف وضو بناتا تھا, اٹھاتا تھا, چومتا تھا, سینے سے لگاتا تھا, قرآن شریف کھولتا تھا اور دیکھتا تھا, یہی کہتا تھا مولا تو بھی سچا, تیرا کلام واہ واہ سبحان اللہ. مولا تو بھی سچا, سبحان اللہ. کلام بھی سچا. بے شک مولا تو بھی حق, تیرا کلام بھی حق. بے شک بے شک. تو یہ بہت ساری عورتیں بڑھیاں یہ کہتی ہیں ہم نے بسم اللہ سے قرآن ختم کیا. جی یہ بھی سن لیں, بسم اللہ سے قرآن ختم نہیں ہوتا. کچھ بغیر پڑھی لکھی ہے نا تو انہیں نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک. ایسا نہیں ہے شادی ہو گئی تو قرآن نہیں پڑھ سکتی. جی 2-4 بچے ہو گئے تو پڑھو. جب تم کھانا بنا سکتی ہو, کپڑے دھو سکتی ہو, اپنے کریم پاؤڈر پہ خرچ کر سکتی ہو, 2-3 جوڑی بڑھتی بنا سکتی ہو, کم بناؤ, ایک عالمہ کی ٹیوشن لگاؤ. جی بے شک. گھر پہ پڑھنے والی کو بلاؤ. مگر ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے, مر جائے گی, کٹ جائے گی, سڑی مصیبی میک اپ میں لد جائے گی. ایسے حالات
اب وہ عورتیں کیا کرتی ہیں نا، بس قرآن شریف کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، انگلی پھیر رہی ہیں، ورق لوٹ رہی ہیں، انگلی پھیر رہی ہیں، پورے قرآن انگلی پھیر کہ ایک ختم ہو. کیسے ہوا بھائی؟ بولے ہم نے بسم اللہ سے پڑھ دیا. نہیں، غلط طریقہ ہے. جی پڑھنا تو ویسے بسم اللہ پڑھو ثواب ملے گا، لیکن قرآن پہ نہیں، ورنہ اشارہ کچھ اور، جی الفاظ کچھ اور. ہو سکتا کہیں پہ آیت غضب بھی ہو، جی ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ احکام اور نکلتے ہو. اس لیے کہیں میری اس تقریر سے یہ کوئی نہ نکال لے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. وہ قرآن چومتا تھا، رکھتا تھا، قرآن کو رکھ کر کے اپنے دل سے کہتا تھا مولا تو بھی سچا، تیرا کلام بھی سچا، تو بھی حق ہے، تیرا کلام بھی حق ہے، تیرے کلام کا ہر ہر حرف سچا ہے، حق ہے. پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جب مرا تو اس کی قبر میں اللہ نے ایک فرشتہ پڑھانے کے لیے متعین. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. اب جب ہوا کہ صاحب ایک اللہ والے جا رہے تھے، گزر کے آواز آ رہی تھی، کہا یہ قبر کسی ولی کے نہیں، مفتی صاحب نہیں، پیر صاحب کے نہیں، کس کی ہے؟ گھر سامنے پوچھا کون ہے؟ مفتی صاحب، ولی اللہ والے، عالم مفتی نہیں. وہ تو پڑھا ہوئے نہیں. کیا کرتے تھے؟ بس زندگی میں کبھی حافظ قرآن کو پیٹ نہیں کی، باوضو ہو کر کے، اور علماء کی بڑی خدمت کرتے تھے. امام، میں پڑھ رہا تھا نا حضرت، امام غزالی نے ایک جملہ لکھا، اگر کوئی یہ چاہتا نا کہ اس کی اولاد میں سے کوئی عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، تو وہ ماں باپ عالموں کی خدمت شروع کرے، سبحان اللہ، مدرسے کے بچوں سے پیار کرنا شروع کرے، واہ واہ، عالموں کی خدمت کرے، محبت کرے، ان کا ادب کرے. اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا، بے شک، تمہارے سبحان گھر میں بھی اللہ، کوئی عالم پیدا کرے. سبحان اللہ. امام غزالی. لیکن سنو، توجہ رکھنا. پوچھا کہ کیا تھا؟ کہ بس محبت کرتے. یہ عالم تھا تو محبت کرنے والے کا عالم یہ ہے. پیارو، آج جو نفرت کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق. جو عالموں کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، وہ کھلا ہوا منافق ہے. اور اللہ فرماتا ہے منافق جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہے. ایک جگہ قرآن کی آیت یہ ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. منافقین اور کافرین دونوں ایک جگہ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو ہماری پوری زندگی برباد ہو جائے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے. عورتوں کی طرف بات چلی تھی، ذرا توجہ کریں. جتنا دھیان، جتنی توجہ تم 10 بیویوں کی کہانی پہ دیتی ہو، جبکہ 10 بیویوں کی کہانی وہ گڑی ہوئی کہانی ہے، وہ من گڑت کہانی ہے، وہ اختراعی کہانی ہے. اس پہ جتنا دھیان دیتی ہو اس کو چھوڑ دو. اس سے اتنا دھیان تم قرآن پہ دے لو، اتنا دھیان تم قرآن پہ پڑھنے پہ دے دو، تلفظ پہ دے دو. خدا کی قسم تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی. جب بات آ گئی ہے تو مجھے کہہ لینے دو. امام غزالی کی ماں کی ایک بات بتاتا ہوں. امام غزالی کا نام محمد تھا، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام احمد تھا. ایک بھائی کا نام احمد، ان کا نام محمد. دونوں بھائی تھے. یہ امام محمد غزالی جو تھے یہ عالم تھے، مسائل بتایا کرتے تھے. اور امام احمد غزالی جو تھے وہ وہ چپ مزاج تھے، خاموش رہا کرتے تھے. مگر معاملہ کیا تھا؟ امام محمد غزالی ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اتنے بڑے امام، مگر ان کے سگے بھائی جن کا نام احمد غزالی تھا وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے تھے. کسی شخص نے کہہ دیا تمہارے بھائی تمہارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ماں سے شکایت کی، اپنی ماں سے شکایت کی اور یہ کہا ماں میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب تمہارا بھائی نماز نہیں
پڑھتا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بھائی سے کہو نا میرے پیچھے نماز پڑھے، یا پھر کوئی خامی بتائے یا پھر کوئی غلطی بتائے۔ ماں نے بلایا، احمد غزالی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا تم محمد کے پیچھے، محمد غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے ماں۔ ایک دن جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، اب جاتے ہیں پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ایک رکعت پڑھ لی ہے، جب دوسری رکعت شروع ہوتی ہے نیت توڑ کے چلے آتے ہیں، نماز چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا لو پہلے تو نماز پڑھتے نہیں تھے، اب نماز پڑھی تو چھوڑ کے چلے گئے، لوگ باتیں بنانے لگے۔ امام محمد غزالی اپنی ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا ماں ذرا بتاؤ، بھائی سے پوچھو کیا معاملہ ہو گیا ہے، میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اور آج پڑھی بھی تو آج چھوڑ کے چلے آئے، پہلے نہیں پڑھتے تو زیادہ بہتر تھا، آج تو نماز چھوڑ کے چلے آئے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بلایا، کہا بیٹا ذرا بتاؤ، ادھر آؤ، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ جب ماں نے یہ کہا تو امام احمد غزالی اپنی ماں سے کہنے لگے ماں جب بھائی نے نیت باندھی، محمد غزالی نے نیت باندھی، پہلی رکعت پڑھی تو ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا، ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی، لیکن جب دوسری رکعت انہوں نے شروع کی ہے تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہٹی کدھر اور چلی گئی۔ تو میں نماز چھوڑ کے چلا آیا، میں چھوڑ کے چلا آیا، جس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو تو ایسی نماز چھوڑ کے میں چلا آیا۔ جب اتنا کہا یہ کہہ کر کے چلے گئے، اللہ الصمد، جب چلے گئے تو ماں کا جملہ سنے، میری بہنوں سنو، تم 10 بیویوں کی کہانی پہ، 16 سیدوں کے روزے پہ تم کہاں کی باتیں نکال کے لاتی ہو، ذرا سنو، اگر ماں ہو تو ایسی ہو۔ ماں نے بلایا، دونوں بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ماں کا جملہ سنو، ماں کہنے لگی او ایک بھی کام کا بن نہ سکا، دونوں بھائیوں میں سے ایک بھی، میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک بھی کام کا بن نہ سکا۔ جب اتنا کہا امام محمد غزالی بولے ماں تم مجھے معاف کر دو، لیکن کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری توجہ ہٹی کیوں؟ کہا ماں نماز سے پہلے میں مسائل کی کتاب دیکھ رہا تھا، میں فقہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں مسائل تھے، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھانے لگا، نیت باندھی، توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی، لیکن دوسری رکعت میں میرے ذہن میں مسائل آنے لگے، توجہ ادھر چلی گئی، ماں مجھے معاف کر دو اور دعا کرو، آج کے بعد حضوری والی نماز ہونے لگے۔ بیٹے نے معافی مانگ لی، لیکن ماں نے کہا افسوس ہے ایک بھی کام کا نہ ہو سکا، ایک بیٹا بھی، اتنے بڑے کامیاب بچوں کے بارے میں یہ ماں کہہ رہی ہے ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ محمد غزالی نے کہا ماں ذرا بتائے، میں نے تو معافی مانگ لی ہے، لیکن بھائی کو کہہ دے، ماں بھائی کو کہہ دے۔ جب احمد غزالی آئے کہا ماں میری اس میں کیا غلطی ہے؟ کہا افسوس ہے ایک بیٹا نماز پڑھاتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں مسائل میں ہو جاتی ہے، اور ایک بیٹا نماز پڑھتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں بھائی کی توجہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے ایک بھی کام کا نہ ہو سکا۔ کہا بیٹا اگر نماز پڑھو توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ وہ حضرت ہوا۔ رازل آبادی نے کہا تھا، حضرت پڑھ کے دیکھ رہا ہوں ورنہ تحت میں آ جاؤں گا۔ رازل آبادی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مائک والے ذرا توجہ بہت اچھے۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، واہ، محبت کی معراج۔ تیرے سجدوں کو بھی مل
جائے گی معراج وفا کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکانا ہوگا جھکائے واہ رکھنا واہ 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 سبحان اللہ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ مدرسے کے بچے ان کے لیے حضرت اور ہر طالب علم کے لیے یہ اتنی نصیحت آمیز بات ہے گانٹھ میں باندھ لیں جی بے شک کہیں کہیں نا مدرسوں میں اگر کھانے میں دال پتلی ہو جائے تو یہ پلیٹ بازی شروع کر دیتے ہیں کئی گروپ بازی شروع کر دیتے ہیں کہیں بھاگنے کا پلان بنانا شروع کر دیتے اسٹرائک ذہن کی طرف آ جائے لیکن سنو اتنے بڑے عالم ربانی جن کو حجت الاسلام کہا جی بے شک امام غزالی نے تعلیم کیسے حاصل کی نیشا پور کے علاقے میں ایک جگہ غزالی اس پیاروں بڑے بڑے علماء بڑے بہت اچھے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے میری یہ تو مقرر گر ہیں مفتی صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں آمین اللہم یہ آمین ہمارے علاقے کی شان ہے جان ہے سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جی آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ توجہ رکھو پیارو اگر مدرسے مضبوط ہے نا ہاں اگر مدرسے مضبوط ہیں تو ہمارا دین مضبوط ہے بے شک ہمارا دین مضبوط ہے تم چاہو گے بولو دین کو مضبوط کریں جی کرنا چاہو گے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کیا عالی شان مدرسہ حضرت کیا شاندار مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بچے حضرت اتنے مؤدب بچے ہیں جب میں آیا سب جو طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقہ ان بچوں کے پاس ہے یہ ان کے استاذوں کی یہ ان کے استاذوں کی محنت ہے اساتذہ کی محنت ہے سمجھ میں آ رہی ایک عالم ایک بچہ کون سا بچہ عالم بیٹا بتائیے کون سے ہاں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہے اور 3 بچے مولوی ہیں کون سے بیٹا ہاتھ اٹھائیے ذرا غلام زبانی ہاں ماشاءاللہ یہ 3 بچے عالم ہیں اور 7 بچے قاری ہیں بیٹا کھڑے ہوئے کون ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نورانی چہرے بیٹھ جاؤ بیٹھا اللہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم ان کا دیدار کر لو یہ مدرسہ اللہ الصمد اور ابھی جگہ لی گئی ہے یہاں پہ بھراؤ پڑا بولو چاہتے ہو مجھ سے کچھ کہنا نہیں آتا لیکن تھوڑے سے حضرت معذرت چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں ہو سکتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں اس مدرسے میں شامل ہوتا ہوں آج دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کا مدرسہ ہے یہ رسول اللہ کا گھر ہے سمجھ میں آ رہی ہے میں بھی 500 روپے یہ نہیں جو مجھے کسی نے دے دی اپنی جیب خاص سے دے رہا ہوں حضرت سچ بتا رہا ہوں میں 500 روپے میں بھی پیش کرتا ہوں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون آج آتا ہے اور یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے گھر کے لیے اتنے بچے فارغ ہوئے حضرت ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہاں یہ کیا ہے یہ کن کے ہیں حافظ محمد عمران صاحب جو ہر تلا میں رہتے ہیں سمجھ میں آ رہے حافظ محمد عمران صاحب یہ 5000 روپے پیش کر دیں ایک ڈمپر کی قیمت کیا حضرت سمجھے اور سمجھے اگر کچھ لوگ ایسے ہو جائیں جو یہ کہنا رسول اللہ کے گھر میں ایک ڈمپر مٹی ہماری طرف سے پڑے گی 2700 روپے حضرت ماشاءاللہ 2 حافظ عمران صاحب کی طرف سے 2 ڈمپر حافظ عمران صاحب اور کوئی آ سکتا ہے آج میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرے انشاءاللہ یہ علماء دعائیں کریں گے 1 سال میں دیکھیے آپ کہاں سے کہاں جائیں گے کوئی بھائی آئے اور یہ کہے کہ میری طرف سے 1 ڈمپر مٹی رہے گی یا 2 ڈمپر رہے گی کون ایسا ہے دیکھتا ہوں آج میں کہ ہم آگے چلتے ہیں یا خالی سنتے ہی ہیں پیارو ان اساتذہ کی محنت دیکھو کتنی محنت ہے ہمارے بھائی آ رہے ہیں
समझे, मालूम है ये बहुत पुराने हजरत अल्लामा मौलाना कारी मेराज साहब के शागिर्द हैं ये शागिर्द। मैं जानता हूँ हजरत, गए हूँ और कुछ इशारा, अगर आज मैं आवाज से मजबूर हूँ मगर कोई बात नहीं हजरत, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा। हाँ माशाल्लाह हमारे भाई 5 रुपए। हाँ ये मोहम्मद राशिद साहब कितने हैं, क्या नाम है? मोहम्मद यासीन भाई, समझे, ये 5400 रुपए हजरत, 2 27 दूनी 54, 2 डंपर इनकी तरफ से हैं। एक डंपर की कीमत 2700 रुपए, एक डंपर की कीमत। ये हमारे यासीन भाई, हमारे अभी जो है ना मुफ्ती साहब किबला कुछ इरशाद फरमाएंगे और फिर बच्चों की दस्तार, क्योंकि हमारे इलाके के सदर हैं, हमारे इलाके के जईद अली माशाल्लाह देख रहे हैं, हाफिज मुदस्सिर साहब, एक डंपर इंशाल्लाह। कितने ये? हाँ सब 2 3 4 5 6, अच्छा एक डंपर से भी ज्यादा हो गए, ये 3000। इनका नाम, आपके भतीजा साहब का नाम क्या? हाँ महरोज अली साहब, समझे, ये 3000 रुपए दे करके गए महरोज अली। अच्छा माशाल्लाह, मास्टर आशकार हुसैन व इफ्तिखार हुसैन 5400 रुपए हजरत है। और हमारे जो किरात से फारिग हुए ना, तुम रिवायत है आपसे, जो हमारे किरात से फारिग हुए, एक बच्चा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? मोहम्मद असजद, 1200 रुपए पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, 1200, अल्लाह ताला से 1200 ना आटी पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, समझे। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा जितने बच्चे ये किरात से फारिग हुए ना, इन सब ने एक एक डंपर इनकी तरफ से, समझे, 2700 रुपए आ गए पहले, समझ रहे, आ गए। चैनल वालों तुम भी बहुत कमा रहे हो, चलो तुम रहने दो, समझे, हलाल कमाओ हलाल खाओ। तवज्जो है ना मेरी तरफ? हाँ जो, हाँ माशाल्लाह हमारे भाई, क्या नाम है आपका? फिरोज अली, कितने? 5000 माशाल्लाह। अच्छा ये फिरोज भाई 5000 रुपए। और इनके बेटे मौलवी बने, क्या नाम है? मेहरान रजा। कौन से? मेहरान कहाँ? मेहरान बेटा कहाँ? मेहरान, अच्छा अभी गए। 13000 रुपए पहले दे चुके हैं इनके वालिद साहब, और 5000 रुपए आप दे रहे हैं। आप बैठ जाओ हुजूर, खड़े मत। हाँ 18000 रुपए हो गए इनकी तरफ से, 18000। और कोई देना? अच्छा औरतें, एक आध डंपर तुम भी डलवा दो, एक आध 2 शादियों का मेकअप कम कर दियो, और क्या। माशाल्लाह, ये देख रहे हैं हमारे मौलाना, ये इतने छोटे थे जब मैं आता था, तब से ही नाशरी पढ़ते, आज फिर मैंने अपने सामने पढ़वाई। और आज हजरत ये इंग्लिश मीडियम से भी, और आज जो है ये मौलवी बने और अच्छे आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह। नैब सर पर पूरी तवज्जो रहनी चाहिए। हाँ। तो 11000 रुपए कारी मेराज साहब अपने शहजादे की तरफ से, माशाअल्लाह। अच्छा ये मेहरान साहब 18,000। हाँ भाई आपका क्या नाम है? आबिद भाई, कितने हैं ये? मौलाना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे हैं। अरे मौलवियों की जेबें कम थोड़ी। मौलाना शुएब के वालिद साहब आबिद हुसैन, एक डंपर के पैसे ये भी पेश कर रहे हैं, एक डंपर के पैसे ये भी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई जल्दी आ जाओ, अब मुझसे बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं आता, आप थोड़ा कर दो। आपके सामने थोड़ी देर भी ये काम करने के लिए मेरी नजर में एक शख्सियत है, हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब किबला आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें, समझे। अच्छा माशाल्लाह चेयरमैन
ابرار حسین صاحب کی اہلیہ ایک ڈمپر کے پیسے پیش کرتی ہیں، سمجھے ماشاءاللہ. ہاں عورتوں نے خیر کمال کر دیا، سمجھے. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا احسان صاحب کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ شعر ضرور پڑھیں گے. وہ جو آدھی رات گزر گئی دیوانہ بے ہاں سمجھے. اب باقی قاری صاحب قبلہ بتائیں گے کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.